یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو، میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ او مال والو، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو۔ اب مسلمانوں کو چوڑیاں پہن لینی چاہیے اور مسلمانوں کو چوڑیاں پہن کر اپنے گھر میں بیٹھ جانا چاہیے، اور یہ چوڑیاں مسلمانوں کو علماء کرام کی طرف سے بالکل مفت میں دی جائیں گی، ان کو خریدنا نہیں پڑے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا یہ بیان آیا ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اب مسلمانوں کو چوڑیاں پہن لینی چاہیے۔ مولانا سجاد نعمانی کا بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی اچھا بیان آیا ہے، آپ کو یہ ضرور سننا چاہیے۔ اگر اس بیان کے سننے کے بعد بھی آپ کا ضمیر نہیں جاگتا ہے اور آپ کا ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ بس آپ نام کے مسلمان ہیں اور آپ کے ایمان کا پھر کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو یہ مولانا سجاد نعمانی کا بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھا بیان آیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس بیان کو سنتے ہیں، تو اس بیان کو ذرا غور سے سنیے گا اور اسکپ مت کیجیے گا، مکمل بیان سنیے گا۔ تھوڑا سا بیان ہے، صرف 4-5 منٹ کا، اس بیان کو مکمل سنیے، پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی اس بیان کے سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں، اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں۔ انشاءاللہ تم نے اگر رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے، تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں کہ وہ کبھی مولانا کلیم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے، بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا، ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں، یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ جی حقیقت ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں۔ آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فی الارض فتنة و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے۔ جی حقیقت ہے، اور پھیل رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں، مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزاریں والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے۔ اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو، اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے اس مجمع میں سے کم 50% لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں، میرے جیسے لوگوں کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں۔ نوجوانوں آؤ گے یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو؟ میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ او مال والو، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو۔ شادیوں میں خرچ کرو گے
یا قوم کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے؟ تو سنا آپ نے مولانا سجاد نعمانی کو، ان کا سیدھے طور پر کہنا یہی تھا کہ اب ہم کو مسلک کی بنیاد پر یہ اختلافات بالکل ختم کر دینے چاہیے، کیونکہ جب ہمارا دشمن ہمارے خلاف کوئی سازش کرتا ہے یا کسی مسلمان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر گرفتار نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے۔ اب جیسا آپ نے دیکھا مولانا سلمان ازہری کو گرفتار کر لیا گیا، مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کر لیا گیا، تو یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر تھوڑی گرفتار کیا گیا کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہیں، بلکہ بس مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے مسلک پر، جیسے آپ جو عمل کر رہے ہیں اپنے مسلک پر، جو بھی اس کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے۔ کوئی ایسا وقت آئے اور مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو پھر تمام کے تمام مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے، اور یہ دیوبندی اور اہل حدیث اور بریلوی یہ اختلاف بالکل ختم کر دینے چاہیے۔ تو یہ اتحاد کا وقت ہے، اتفاق کا وقت ہے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کا وقت ہے، ایک دوسرے کی دعوت کرنے کا، ایک دوسرے میں مٹھائیاں بانٹنے کا وقت ہے۔ ایک دوسرے کے یہاں جائیے، ان کے حالات معلوم کیجیے اور ان کے ساتھ کھانا کھائیے، ان سے پوچھیے آپ کے یہاں کیا چل رہا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا پریشانیاں ہیں، ان کی سنیے، اپنی سنائیے، گھل مل کر رہیے۔ تو یہ وقت اب آ چکا ہے، ہم کو ایسا کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے سے حسد، کینہ، بغض، عداوت اور دشمنی آپس میں مسلمانوں میں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے اور وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اس پر ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو عمل کرنا چاہیے، خاص طور سے جو مدارس والے ہیں، جو مدرسوں میں کام کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں گے، تبھی جو ہے عوام آپس میں مل جل کر رہے گی۔ کیونکہ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ جو عوام ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں، لیکن جو علماء ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پریشانی اور یہ یعنی ایک دوسرے سے دوری یہ زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ دوری ختم کرنے کا اب وقت آ گیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور آپ لوگوں کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں بتائیے گا ضرور، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔